بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 22 دسمبر 1902 بوقت ظہر۔ حضرت اقدس نے طاعون کے ذکر پہ فرمایا، بعض طب کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تک سرسام اور غشی نہ ہو تو صرف گلٹی کے ساتھ جو بخار ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی مر جائے تو اس کا نام طاعون نہیں، بلکہ خاص طاعون کے دنوں میں یہ مرض مشابہ طاعون ہوا کرتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقی طاعون کا لفظ ایسی موتوں پر نہیں آ سکتا جس میں صرف گلٹی اور بخار ہو اور دوسرے علامات طاعون نہ ہوں۔ پھر فرمایا، گزشتہ شب کو 2 یا 3 بجے یہ الہام ہوا اور بڑے زور سے ہوا، یاتی علیہ کا زمن کا مثل زمن موسیٰ۔ اتنے برس سے یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے، مگر یہ الہام کبھی نہیں ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر تیاری ہوئی ہے۔ مولانا عبد الکریم صاحب نے عرض کی کہ حدیث میں جو آیا ہے کہ مسیح اپنی جماعت کو طور پر لے جائے گا، شاید اس کا تعلق اس سے ہو۔ مولویوں کے احادیث پیش کرنے پر حضور نے ارشاد فرمایا، ان پر ایسا وثوق تو نہیں ہوتا جیسے کلام الہی پر، کیونکہ خواہ کچھ ہی ہو پھر بھی وہ مس انسان سے تو خالی نہیں، مگر خدا تعالی جس کی تنقیہ کرتا جائے وہ صحیح ہوتا جائے گا۔ اگر احادیث میں نزول مسیح کا ذکر تھا تو دیکھیے قرآن شریف میں وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِرُسُلٍ البقرہ آیت 88 موجود ہے، جو کہ اصل حقیقت کو واضح کر رہا ہے۔ مولویوں نے اس بات کو نہیں سمجھا اور طرف دوڑتے رہے۔ مسیح کے معنی بہت سیر کرنے والے کے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ جب وہ آسمان پر ہے تو اس نے سیر کہاں کی ہوگی، اور لفظ مسیح کے معنی اس پر کیسے صادق آئیں گے؟ ایک طرف اسے آسمان پر بٹھاتے ہیں، دوسری طرف سیاح کہتے ہیں، تو اس کی سیاحت کا وقت کون سا ہوا؟ فرمایا، خدا تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل میں ایک مسیح رکھا تھا اور اس کے لیے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ فرمایا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بھی ایک مسیح رکھا ہوا تھا، مگر مسلمانوں نے اس کو نہ سمجھا اور آسمان سے انتظار کرنے لگے۔ افسوس ہے کہ ان کو اتنی سمجھ نہ آئی کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اس سے پائی جاتی ہے کہ مسیح اسرائیلی آوے، یا یہ کہ آپ ہی کی امت میں سے آوے۔ یہاں بھی اسی طرح مسیح کا آنا ضروری تھا جیسے بنی اسرائیل میں ایک مسیح آیا۔ فرمایا، براہین میں جو مسیح کے دوبارہ آمد کا ذکر کیا گیا، اور پھر وہ تمام وعدے اور آیات میرے حق میں ہیں جو مسیح موعود کے لیے ہیں، اور پھر میں اقرار کرتا ہوں کہ مسیح دوبارہ آئے گا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ بناوٹ کی راہ سے نہیں کیا گیا، اور اس قسم کے واقعات تمام نبیوں کے واقعات میں پائے جاتے ہیں۔ مغرب و عشاء کے درمیان حضرت اقدس تشریف لائے تو مکرم ابو سعید عرب صاحب نے سوال کیا کہ مسیح کی ولادت کے متعلق کیا بات ہے، وہ بن باپ کس طرح پیدا ہوئے؟ حضرت اقدس نے جواباً فرمایا، اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، البقرہ آیت 118۔ ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ مسیح بن باپ پیدا ہوئے، اور قرآن شریف سے یہی ثابت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام یہود کے واسطے ایک نشان تھے جو ان کی شامت اعمال سے اس رنگ میں پورا ہوا۔ زبور اور دوسری کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر تم نے اپنی عادت کو نہ بگاڑا تو نبوت تم میں قائم رہے گی، مگر خدا تعالیٰ کے علم میں تھا کہ یہ اپنی عادت کو بدلیں گے اور شرک و بدعت میں گرفتار ہو جائیں گے۔ جب انہوں نے اپنی حالت کو بگاڑا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے موافق یہ تنبیہی نشان ان کو دیا اور مسیح کو بن باپ پیدا کیا۔ اور بن باپ پیدا ہونے کا سر یہ تھا کہ چونکہ سلسلہ نسب کا باپ کی طرف سے ہوتا ہے،
تو اس طرح سے گویا سلسلہ منقطع ہو گیا اور اسرائیلی خاندان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، کیونکہ وہ پورے طور سے اسرائیلی خاندان سے نہ رہے۔ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد میں بشارت ہے۔ اس کے دو ہی پہلو ہیں، یعنی ایک تو آپ کا وجود ہی بشارت تھا کیونکہ بنی اسرائیل کے خاندان سے نبوت کا خاتمہ ہو گیا، دوسرے زبان سے بھی بشارت دی، یعنی آپ کی پیدائش میں بھی بشارت تھی اور آپ کی زبانی بھی۔ انجیل میں بھی مسیح نے باغ کی تمثیل میں اس امر کو بیان کر دیا ہے اور اپنے آپ کو مالک باغ کے بیٹے کی جگہ ٹھہرایا ہے۔ بیٹے کا محاورہ انجیل اور بائبل میں عام ہے۔ اسرائیل کی نسبت آیا ہے کہ اسرائیل فرزند من بلکہ نخست زیادہ من است۔ آخر اس تمثیل میں بتایا گیا ہے کہ بیٹے کے بعد وہ مالک خود آ کر باغبانوں کو ہلاک کر دے گا اور باغ دوسروں کے سپرد کر دے گا۔ یہ اشارہ تھا اس امر کی طرف کہ نبوت ان کے خاندان سے جاتی رہی، پس مسیح کا بن باپ پیدا ہونا اس امر کا نشان تھا۔ پھر سوال کیا گیا کہ مسیح کے بن باپ پیدا ہونے پر عقلی دلیل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آدم کے بن باپ پیدا ہونے پر کیا دلیل ہے اور عقلی امتناع بن باپ پیدا ہونے میں کیا ہے؟ عقل انسان کو خدا سے نہیں ملاتی بلکہ خدا سے انکار کراتی ہے۔ پکا فلسفی وہ ہوتا ہے جو خدا کو نہیں مانتا۔ بھلا آپ سوچ کر دیکھیں کہ اس بات میں عقل ہمیں کیا بتلاتی ہے کہ جو کچھ ہم بول رہے ہیں یہ کہاں جاتا ہے؟ کیا کسی جگہ بند ہوتا ہے یا یوں ہی ہوا میں اڑ جاتا ہے؟ عقل کے جس قدر ہتھیار ہیں وہ سب نکمے ہیں، مگر ہم خدا تعالیٰ کے وعدوں اور نشانوں کو دیکھتے ہیں تب یقین کرتے ہیں کہ خدا ہے۔ ایک فلسفی اگر بہت خوض اور تدبر کے بعد کوئی نتیجہ نکالے گا تو وہ صرف اس قدر کہ خدا ہونا چاہیے، مگر ہے اور ہونا چاہیے میں بہت بڑا فرق ہے۔ مثلا اگر ہم کہیں کہ اگر دو آنکھیں ہمارے آگے ہیں تو دو پیچھے کی طرف بھی ہونی چاہیے تھیں تاکہ انسان پیچھے سے بھی دیکھ رہتا اور اگر کوئی دشمن پیچھے سے حملہ کرنا چاہتا تو وہ اپنی حفاظت کر سکتا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنکھیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہے اور ہونا چاہیے میں بہت فرق ہے، غرضے کے عقل سے بالکل خدا تعالیٰ کا وجود ثابت نہیں ہو سکتا۔ عرب صاحب نے عرض کیا کہ اسلام کا کوئی مسئلہ عقل کے خلاف نہیں۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا یہ سچ ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ عقل بالکل نکمی شے ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے روٹی کے ساتھ سالن کی، اس کے سہارے انسان کھانا خوب کھا لیتا ہے، ایسے ہی عقل ہے کہ اس سے ذرا معرفت خدا میں مزہ آ جاتا ہے، ورنہ یوں خالی عقل اس میدان میں بڑی نکمی ہے۔ خدا کی معرفت دوسرے حواس سے ہے کہ اس میں یہ عقل کوئی کام نہیں کرتی، نہ تسلی دیتی ہے، ایک ناکارہ ہتھیار کی طرح ہے۔ عرب صاحب نے سوال کیا کہ ہم تو مان لیں مگر دوسرے آدمی کو کیسے سمجھائیں کہ اور حواس ہیں؟ حضرت اقدس علیہ السلام نے اس پہ فرمایا غیر کو ہم یہ جواب دیں گے کہ جو لوگ ایسی بات کے اہل ہیں ان کی صحبت میں رہو، پھر پتہ لگے گا کہ ان حواس کے علاوہ اور حواس بھی انسان کے اندر ہیں۔ خدا کی معرفت کا ان سے پتہ لگتا ہے، اور بھی امور ہیں جن پر انسان ایمان لاتا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان حواس کے ذریعے ہم ان باتوں کو محسوس کر لیں جن کے لیے دوسرے حواس ہیں۔ کیا کان آنکھ کا کام دے سکتے ہیں؟ یہ زبان کانوں کا کام دے سکتی ہے؟ پھر کس قدر غلطی ہے کہ اس امر پر زور دیا جائے۔ خدا شناسی کے لیے حواس اور ہیں اور ان کے ذریعے ہی ان امور پر جو ان محسوسات سے ماورا ہیں ایمان پیدا ہوتا ہے۔ عقل مند ان چیزوں پر جیسے ملائک ہیں، خدا ہے، روح کا بقا ہے، ان پر عقلی دلائل تلاش نہیں کرتا بلکہ اس راہ سے ایمان لاتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ فلاسفر صرف اٹکل بازی سے کام لیتے ہیں، وہ قطعی فیصلہ نہیں کر سکتے، ہاں انکار کر دیتے ہیں۔ فرمایا مثلا روح، ملائک، اب عقل ان کے متعلق کیا بتلا سکتی ہے؟ روح کے بقا اور ملائکہ کے متعلق کیا دلیل لاؤ گے؟ کوئی شے ظاہری طور پر ثابت شدہ تو ہے نہیں۔ آپ یہ بتلاویں کہ خدا، روح، ملائک، ان تین میں عقل نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ جو کچھ کیا ہے سب اٹکل ہے، اصل بات کوئی نہیں۔ اگر کہو کہ علت العلل کے سلسلے سے خدا کی معرفت تامہ ہوتی ہے تو یہ بات بھی غلط ہے، کیونکہ علت اور معلول کے سلسلے کو تو دیریہ بھی مانتے ہیں مگر پھر خدا کو نہیں مانتے۔ فلسفے میں جو ذرا کچے رہتے ہیں وہ خدا کا نام لیتے ہیں، ورنہ پکا فلسفی ضرور دیریہ ہوتا ہے۔
اس مقام پر حضرت مولانا حکیم نور الدین صاحب نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ مجوسی لوگ اس دور تسلسل کو چرخہ اور زنجیر کہتے ہیں اور انہی سے یہ مسئلہ لیا گیا ہے۔ حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، ہم تو کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے وجود جیسا اور کوئی وجود روشن ہی نہیں۔ اس مقام پر حضرت حکیم مولانا نور الدین صاحب نے عرض کی کہ ایک دہریے کا یہ مقولہ ہے کہ خدا کی ایک ہستی ضرور ہے، مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے گلاب کا پھول ہوتا ہے، اور ایک اس کی جڑ ہوتی ہے جس سے وہ پھول نکلا ہوا ہوتا ہے۔ اسی طرح خدا تو مثل جڑ کے ہے اور ہم پھول ہیں، مگر پھول جڑ سے زیادہ عمدہ اور مفید ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم خدا سے افضل اور برتر ہیں، دن بدن ترقی کر رہے ہیں۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، اگر انکار ہو سکتا ہے تو مخلوق وجود کا ہو سکتا ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات کا تصرف ہر آن اس کے ہر ذرے ذرے پر اس قدر ہے کہ گویا اس کی ہستی کچھ شے ہی نہیں، اور بلا اس کے تصرف کے ہم نہ کچھ بول سکتے ہیں نہ کچھ کر سکتے ہیں۔ جو طالب حق ہے وہ ہماری صحبت میں رہے۔ ہم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ایسی ذات ہے جن صفات سے قرآن شریف میں لکھا ہے، ان صفات سے ہم اسے ثابت کر کے دکھا دیں گے۔ بڑی نادانی کی بات یہ ہے کہ ایک عالم کی بات کو وہ دوسرے عالم کے حواس سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک حواس دوسرے حواس کا کام نہیں کر سکتے۔ مثلا آنکھ ناک کا اور کان آنکھ کا کام نہیں دے سکتے۔ جب خارج میں یہ حالت ہے تو باطن میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ انسان کو ایک اور حواس ملتے ہیں، تب یہ اللہ تعالیٰ کو شناخت کر سکتا ہے، بجز اس کے ہرگز نہیں کر سکتا۔ ایک دہریہ سے یہ سوال ہے کہ قبل از وقت طاقت اور اقتدار سے بری پیش گوئیاں جو ہم کرتے ہیں یہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اگر کہو یہ کوئی علم ہی ہے تو اس علم کے ذریعے وہ بھی کر سکتا ہے، کر کے دکھائے، ورنہ ماننا پڑے گا کہ ایک زبردست طاقت ہے جو الہام کر رہی ہے۔ یہ پیش گوئیاں جو غیبوبت کے رنگ اور طاقت اور اقتدار کے ساتھ ہوتی ہیں، ان سے بڑھ کر اور کوئی نشان خدا پر ایمان لانے کے واسطے نہیں، نہ آسمان نہ زمین اور نہ کوئی اور شے۔ ان پر نظر کر کے جو نتیجہ نکالیں گے اور جو بات پیش کریں گے وہ غلطی ہوگی، وہ ظنی ہوگی۔ یہی ایک بات پیش گوئی والی یقینی ہے جس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عرب صاحب نے ذکر کیا کہ ایک شخص نے کہا کہ لیکھرام کو خود اپنے کسی جماعت کے آدمی کے ذریعے سے مروا ڈالا ہے۔ اس پہ حضور نے فرمایا، ہمارے ساتھ ہزارہ جماعت ہے، اگر ان میں سے کسی کو کہوں کہ تم جا کر مار آؤ تو یہ میری پیروی اور بیعت کا سلسلہ کب چل سکتا ہے؟ یہ تو جب ہی چل سکتا ہے کہ صفائی ہو اور پیرووں کو معلوم ہو کہ پاک باطنی کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جب ہم خود ہی قتل کے منصوبے لوگوں کو سمجھائیں تو یہ کاروبار کیسے چل سکتا ہے؟ اب یہ اس قدر گروہ ہے کہ کوئی ان میں سے بولے کہ ہم نے کس کو اور کب کہا تھا کہ جا کر اس کو مار ڈالے۔ پھر عقل کے شہدائیوں کے نسبت حضور نے فرمایا، جس طور سے ہم دیکھتے ہیں اور منہاج نبوت پر یہ سلسلہ چل رہا ہے، اس کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی۔ یہ لوگ خواہ دیریاں ہوں یا نہ ہوں مگر بے بیرہ ضرور ہیں۔ پاک زندگی، استقامت، توکل ان کو پورے طور پر نصیب نہیں ہوتا اور بڑے دنیا دار ہوتے ہیں۔ عرب صاحب نے عرض کیا کہ ایک شخص نے مجھ پر اعتراض کیا تھا کہ شریعت اسلام میں پوتے کے واسطے کوئی حصہ وصیت میں نہیں ہے۔ ایک شخص کا پوتا اگر یتیم ہے تو جب یہ شخص مرتا ہے تو اس کے دوسرے بیٹے حصہ لیتے ہیں، اور اگر وہ یتیم بھی اس کے بیٹے کی اولاد ہے مگر وہ محروم رہتا ہے۔ اس پر حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا، دادے کو اختیار ہے کہ وصیت کے وقت اپنے پوتے کو کچھ دے دے، بلکہ جو چاہے دے دے، اور باپ کے بعد وارث بیٹے قرار دیے گئے ہیں کہ تا ترتیب بھی قائم رہے، اور اگر اس طرح نہ رکھا جاتا تو پھر ترتیب ہرگز قائم نہ رہتی، کیونکہ پھر لازم آتا ہے کہ پوتے کا بیٹا بھی وارث ہو جاوے اور پھر آگے اس کے اولاد ہو تو وہ وارث ہو۔ اس صورت میں دادے کا کیا گناہ ہے؟ یہ خدا کا قانون ہے اور اس سے حرج نہیں ہوا کرتا، ورنہ اس طرح تو ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور جس قدر سلاطین ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ سب کی سلطنتوں سے حصہ بٹانے کی درخواست کریں، چونکہ بیٹے کی نسبت سے آگے پوتے میں جا کر کمزوری ہو جاتی ہے، اور آخر ایک حد پر آ کر تو برائے نام رہ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ اس طرح کمزوری نسل میں اور ناطے میں ہو جاتی ہے، اس لیے یہ قانون رکھا ہے۔ ہاں، ایسے سلوک اور رحم کی خاطر خدا تعالیٰ نے ایک اور قانون رکھا ہے، جیسے
قرآن شریف میں وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا النساء آیت 9۔ یعنی جب ایسی تقسیم کے وقت بعض خیش و اقارب موجود ہوں اور یتیم اور مساکین تو ان کو کچھ دے دیا کرو، تو وہ پوتا جس کا باپ مر گیا ہے وہ یتیم ہونے کے لحاظ سے زیادہ مستحق اس رحم کا ہے، اور یتیم میں اور لوگ بھی شامل ہیں جن کا کوئی حصہ مقرر نہیں کیا گیا۔ خدا تعالیٰ نے کسی کا حق ضائع نہیں کیا، مگر جیسے جیسے رشتے میں کمزوری بڑھتی جاتی ہے حق کم ہوتا جاتا ہے۔